السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا سفر جاری اور ساری ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات 215 سے 218 اس کا مختصر پیغام انشاءاللہ مل کر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا ينفقون، صدق اللہ العظیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، آیات سابقہ میں بتایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب یہاں اس کلیہ کی جزیات کا بیان ہے تاکہ اس کلیہ کی تحقیق اور تاکید خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جہاد بالسیف اور کفار کے ساتھ قتال کے بیان کے ساتھ مالی مصارف کو بیان فرمایا۔ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اپنے مال سے کیا خرچ کریں۔ یہاں سوال نفقہ کے بارے میں تھا اور جواب مصرف کا آیا، اس لیے کہ اس میں تاکید ہے کہ انفاق اس وقت معتبر ہوگا جب وہ اپنی اصل جگہ میں ہوگا۔ محض انفاق کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ معلوم ہوا کہ انفاق سے زیادہ اس انفاق کا مصرف اہم ہے، یعنی کہاں پہ اس کو خرچ کیا جا رہا ہے، یہ چیز اہم ہے۔ یہاں مراد نفلی صدقات ہیں، زکوٰۃ مراد نہیں، اس لیے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ خیر ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کو کہا جاتا ہے، پاکیزہ مال کو بھی خیر کہتے ہیں، اور یہاں یہی مراد ہے۔ گویا یہاں دو سوالات کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ خرچ کریں اور دوسرا یہ کہ کہاں خرچ کریں۔ پہلے سوال کا جواب من خیرن سے مختصر دیا گیا، جبکہ دوسرے سوال کا جواب تفصیل سے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انفاق سے زیادہ اس کے مصرف کی اہمیت ہے۔ ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا گناہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی خرچ ہو اس کے سب سے پہلے مستحق والدین ہیں، جن کے ساتھ نیکی کرنا فرض اور نافرمانی حرام ہے، اور والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے، اور ان کی سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ والدین کے بعد رشتہ داروں پر ان کے رشتوں کے مطابق خرچ کیا جائے، اور اقرب فل اقرب، الاقرب فل اقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اصول کو مد نظر رکھا جائے، اور جو زیادہ قریبی اور ضرورت مند ہے اسے دیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر خرچ کرو، پھر جو بچ گیا تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اس سے کچھ بچ گیا تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں سے بھی اگر کچھ بچ گیا تو پھر اس طرح اور اس طرح، یعنی اپنے آگے دائیں بائیں پیچھے فقراء و مساکین پر خرچ کرو۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا یعنی اپنی حاجتیں پوری کرنے کے بعد سے ادا کی جائے، اور صدقہ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ آگے آیت 216 میں فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہن لکم، کرہن کے معنی ناپسندیدہ اور ناگوار کے ہیں، اور تمہارے لیے طبعاً ناگوار ہے۔ آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ کا علم کامل اور ظاہر و باطن ہر لحاظ سے محیط ہے،
اس کے برخلاف انسانی علم ناقص اور نامکمل ہے۔ اس نقص کی وجہ سے انسان اپنے طور پر کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا تعین نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور رجل مومن کی طرح وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ دے کہ میں اپنے امر کو، اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں کے ساتھ قتال فرض کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ مشقت، تھکان، مختلف قسم کے خوف اور ہلاکت کے خطرے کی وجہ سے نفس کو جہاد اور قتال ناپسند ہے، اس کے باوجود قتال خالص نے کیے، جس میں بہت بڑا ثواب جہنم کے عذاب سے حفاظت، دشمن پر فتح و نصرت اور مال غنیمت وغیرہ کا اصول شامل ہے۔ آیت نمبر 217 میں فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریہ میں مسلمانوں نے اس خیال سے کہ یہ 30 جمادی ثانی ہے، عمرو الحضرمی کو قتل کیا تھا اور ان کے مال کو لوٹ لیا تھا، جس پر مشرکین نے مومنوں کو آر دلائی کہ مسلمانوں نے حرام مہینوں میں لڑائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکالنا خون ریزی سے بڑھ کر ہے، یعنی ان تمام برائیوں میں سے ہر ایک برائی کی کباعت حرام مہینوں میں قتل کی کباعت سے بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ مشرکین کی لڑائی سے غرض و غائد صرف یہ ہے کہ اہل ایمان اپنا دین چھوڑ کر پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں، جس کے لیے وہ اپنی پوری قوت استعمال کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہود و نصارہ نے اس مقصد کے لیے جماعتیں تشکیل دیں، اپنے دائی بھیجے، طبیب پھیلائے، تعلیمی ادارے کھولے، رفائی اور ویلفیئر کے نام پہ NGOs بنائے تاکہ مسلمانوں کو اپنے مذہب میں جذب کر لیں۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی اس آیت کریمہ میں 3 اعمال کا ذکر ہے جو سعادت کا عنوان اور عبودیت کا مرکز و محور ہیں: ایمان، ہجرت اور جہاد۔ یہ ایمان ہی ہے جو اہل سعادت اور اہل شقاوت اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جب اس سے انسان بہراور ہو جاتا ہے تو بھلائی کے سارے اعمال اس سے قبول کیے جاتے ہیں، اور اگر اس سے محروم ہو جاتا ہے اس کی کوئی فرض یا نفل عبادت اس سے قبول نہیں کی جاتی۔ ہاجرو کسی چیز سے الگ ہو جانے کو ہجرن اور ہجران کہتے ہیں۔ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف خروج کو مہاجرت کہتے ہیں۔ گناہوں اور نافرمانی کے تمام کاموں کو چھوڑنے والے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر قرار دیا ہے، اسے ہجرت باطنی بھی کہتے ہیں۔ ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے محبوب اور مألوف وطن سے جدائی کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مہاجر محض تقرب الہی اور نصرت دین کی خاطر اپنا وطن، اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال اور اپنے سب دوست احباب کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاد دشمنان اسلام کے خلاف پوری طاقت سے جدوجہد کرنے، پوری کوشش سے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور شیطانی نظریات کے قلع کامہ کرنے کا نام ہے، پوری طرح سے جدوجہد کرنے کا نام ہے۔ جہاد اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل ہے اور اس کی جزا بھی ہر عمل کی جزا سے افضل ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔
اس آیت کریمہ میں یہ پیغام موجود ہے کہ سعادت کے اسباب کو عمل میں لا کر ہی سعادت کی امید کی جا سکتی ہے۔ رہی وہ امید جو سستی اور کاہلی پر مبنی ہو اور جس سے پہلے اسباب کو عمل میں نہ لایا گیا ہو، تو وہ محض عجز، آرزو، فریب اور اس قسم کی امید کم ہمتی اور کم عقلی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نکاح کے وجود کے بغیر ہی اولاد کی اور بیج بوئے اور پانی دیے بغیر فصل کی امید رکھتا ہے۔ آیت کریمہ میں یہ پیغام بھی ہے کہ بندہ مومن خواہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان اعمال پر بھروسہ کرے، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے۔ تو آیت مبارکہ تلاوت ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔